الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ مہینہ تو حج کا چل رہا ہے اور گفتگو حج کی مناسبت سے ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ملک میں جو نشیب و فراز ہیں، سماج میں جو اتھل پتھل ہے، یہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس موضوع کو مقدم کیا جائے اور دوسرے موضوعات کو مؤخر کیا جائے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان شروع سے ایک ایسا ملک رہا ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس ملک میں مختلف قومیں آباد رہی ہیں، اور ملک کی خوبصورتی اور ملک کی پاکیزگی اور ملک کی چمک دمک اسی سے عبارت ہے کہ مختلف طرح کے لوگ محبت اور پیار کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ دنیا کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں سب سے پرانی تہذیب جو مانی جاتی ہے وہ ہندوستان کی مانی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے سب سے پرانی تہذیب یونان کی مانی ہے، اور بعض لوگوں نے مصر کی تہذیب کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیب کہا ہے۔ یعنی دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جن کی تہذیب، جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کھانا پینا، جن کی طرز زندگی دنیا کی قدیم ترین طرز زندگی مانی جاتی ہے۔ اس میں ایک ہندوستان کا نام بھی ہے۔ ہندوستان کی ایک خاص تہذیب ہے، اور جو اقوام و ملل اس ملک میں رہتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک خاص پہچان ہے، اور یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ یہ اگر کوئی باغ ایسا ہو جس میں صرف گلاب ہی گلاب ہو، اور کوئی باغ ایسا ہو جہاں گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، رات کی رانی بھی ہے، سورج مکھی بھی ہے، اور دوسرے پھول ہیں، تو یہ باغ جس میں متنوع پھول ہیں، یقیناً اس باغ کی اہمیت لوگوں کی نظر میں زیادہ ہوگی۔ دنیا کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی لیے ذوق دہلوی نے کہا تھا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زید اختلاف سے۔ جہاں مختلف چیزیں رہتی ہیں، مختلف تہذیبیں رہتی ہیں، مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف سماج کے افراد رہتے ہیں، اور پھر وہ پیار کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہ محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کر کے رہ رہے ہوں، تو وہاں کا جو ماحول ہوگا وہ ماحول دیکھنے کا ہوگا۔ ہندوستان کا یہ ماحول بھی شروع سے رہا ہے، لیکن ہندوستان کی تہذیب اور تاریخ پر
کہا جائے کہ اس دن کلنک کا ٹیکا پڑ گیا جب 1925 عیسوی میں اسے ہندوستان میں RSS کی بنیاد پڑی۔ RSS یہ شارٹ ہے، فل فارم ہے راشٹریہ سون سیوک۔ RSS چاہے کچھ بھی کہہ لے، اس سے ہمیں بحث نہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ وہ تنظیم یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک پر ہمارا قبضہ ہو، پورے ملک پر ہماری تہذیب دیکھی جائے۔ کوئی اگر اس ملک میں رہنا چاہتا ہے تو ہماری تہذیب کے ساتھ رہے، ہماری ثقافت کے ساتھ رہے، ہمارے کلچر کے ساتھ رہے۔ وہ اگر کپڑا بھی پہنے تو ایسا کپڑا پہنے جو ہماری تہذیب کا پتہ دے۔ وہ تنظیم یہ چاہتی ہے، اور اس تنظیم نے 1925 عیسوی سے محنت شروع کی۔ محنت شروع کرتے کرتے 2014 عیسوی میں اسے اکثریت حاصل ہو گئی۔ بیچ میں اس نے کچھ ہچکولے کھائے ہیں، نشیب و فراز اس نے دیکھے ہیں، کچھ دن حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، پھر حکومت ان سے چھین لی گئی یا حکومت ہٹ گئی، لیکن 2014 عیسوی میں اور پھر 2019 عیسوی میں اس نے اپنی اکثریت ثابت کر کے جو پارٹی کام چاہ رہی ہے اس کام کا رنگ اس نے بکھیرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام اور کفر کی لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، یہ پرانی لڑائی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہود ہمارے دوست ہو جائے، آپ یہ سوچیں کہ نصارہ ہمارے دوست ہو جائے، آپ یہ سوچیں کہ ہندو ہمارے دوست ہو جائیں، آپ یہ سوچیں کہ دوسرے مذاہب والے ہمارے دوست یعنی جگری دوست ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو یہود ہم سے خوش ہو جائیں گے اگر چند باتیں ہم ان کی مان لیتے ہیں؟ تم یہ سوچتے ہو کہ نصارہ کی چند باتیں مان لیتے ہم خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کے دامن میں آ جاؤ تو وہ تم سے خوش ہو سکتے۔ چند چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام اور دیگر مذاہب کی لڑائی پرانی لڑائی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، بہت صاف کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ آج سے یہ کہانی نہیں ہے، ازل سے، شروع سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ایک طرف انبیاء کا مشن رہا ہے، دوسری طرف شیاطین کی کوشش رہی ہے۔ ایک طرف اللہ کا پیغام رہا ہے، دوسری طرف ابلیس کے چیلوں کی کوشش رہی ہے۔ ایک طرف اولیاء اللہ کا مشن رہا ہے، دوسری طرف شیطان کے چیلے چپاٹوں کی محنت رہی ہے۔ ایک طرف اسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، دوسری طرف شیطان نے اپنے پروپیگنڈے کا آغاز کیا ہے۔ ایک طرف اسلام کی حکومت قائم ہوتی ہے، دوسری طرف شیطان اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ لڑائیاں شروع سے رہی ہیں، ہم یہ سوچ لیں یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، کچھ علاقے میں تو ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا سے یہ لڑائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو آج ملک میں ہو رہا ہے، ہمارا ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا پرتو ہے، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، جہاں لوگ مل جل کے رہتے ہیں، جہاں ایک ساتھ ہندو بھی بیٹھتا ہے، مسلمان بھی بیٹھتا ہے، اسی دسترخوان پر عیسائی بھی بیٹھتا ہے، اسی دسترخوان پر جینی بھی بیٹھتا ہے، اسی دسترخوان پر سکھ بھی بیٹھتا ہے، اسی دسترخوان پر بدھ مت کا ماننے والا بھی بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے، اور اسلام یہ تو پیار کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو محبت کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو یکسانیت کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، یہ
تو مساوات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام سے ازلی دشمنی ہے، انہیں اسلام نہیں چاہیے، انہیں صرف اپنی حکومت چاہیے، دوسروں کو جلا دینا چاہتے، بھون دینا چاہتے۔ اسی پس منظر میں آج پورے ملک میں جو ماب لینچنگ ہو رہا ہے، جو ہجومی تشدد ہو رہا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ طبقہ یہ چاہتا ہے پورے ملک میں ہماری تحریر غالب رہے، ہمارا پیغام غالب رہے، پورے ملک میں ہم ہی رہے، دوسرا کوئی نہ رہے، دوسرا اگر رہے تو ہمارے مذہب اور ہماری تہذیب کو مان کے رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے حقیقی حقدار ہیں، ہم اس ملک میں کہیں باہر سے نہیں آئے، ہر آدمی کو آزادی ہے وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، ہمارے آبا و اجداد نے دین اسلام کو اختیار کیا، یہ دین ورثے میں ہمیں ملی اور ہم اس دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس دین سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم جان کی قربانی تو دے سکتے ہیں، تاریخ بچاتی ہے، اگر صحابہ کرام کی قربانی نہ ہوتی، وہ صحابہ کرام جن کو چٹائیوں میں لپیٹ دیا گیا، وہ صحابہ کرام جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، وہ صحابہ کرام جن پر نیزوں کی بارش کی گئی، وہ صحابیات جن کی شرمگاہ میں نیزے مارے گئے، وہ صحابہ کرام جن کو گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ عہد عہد کا نعرہ کہتے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کی قربانی بتاتی ہے کہ ہم سب چیز سہ لیں گے لیکن اپنے دین کو، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے اور افسوس ہے، ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب جنہوں نے پہلے الیکشن میں یہ نعرہ دیا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، ہم سب کے ساتھ سب کی ترقی چاہتے ہیں، انہوں نے اس الیکشن میں نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وشواس، سب کا ساتھ ہم دیں گے اور سب کو ہم یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ ہیں۔ ملک کی جگہ جگہ میں ایک دو نہیں، ایک نام ہو تو گنا دیا جائے، ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں واقعات پیش آ گئے ہیں جہاں مسلمانوں کو اور کچھ دلت کو، ہندو قوم کے نچلی ذاتوں کے لوگوں کو، کچھ دلت کو پکڑ کر انہیں جے شری رام اور دیگر باتیں کہلوائی گئی اور انہیں پیٹ کر جان گنوانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب لگتا ہے گونگے ہو چکے، ان کی زبان پر لگتا ہے تانے پڑ چکے، اور وہی نہیں بلکہ ان کے پارٹی کا جو معزز اراکین ہے لگتا ہے کہ سب کی زبانیں گم ہو چکی ہیں۔ اگر ملک کی یہ صورتحال رہی تو یقین جانیے دوستو کہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، بلکہ ملک ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ اگر ملک کی ترقی چاہتا ہے کوئی آدمی تو یہاں کے باشندوں کو امن و سکون فراہم کرنا پڑے گا، اور ہجومی تشدد کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو قانون کے ذریعے بھی، افراد کے ذریعے بھی، احتجاجات کے ذریعے بھی اور بڑی قوموں اور بڑی حکومتوں کے دباؤ کے ذریعے بھی اسے ختم ہونا ضروری ہے۔ آخر یہ ہجومی تشدد ختم کیسے ہو، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ابھی اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس سوال کے جوابات فراہم کریں، لیکن آپ کو آج کی اس تقریر سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم ہوں یا یہاں کے دیگر باشندے ہوں، وہ سب اس ملک میں برابر کے شریک ہیں، ہم حصے دار نہیں ہیں، ہم برابر کے شریک ہیں۔ اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے۔ جس طرح جو قوم چاہ رہی کہ ہم رہیں اور ہمارا راج رہے، اسی طرح ہماری بھی حکومت، ہمیں بھی امن، ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے، انتہائی ضروری ہے۔ ملک کی سالمیت، ملک کا امن و سکون، ملک کے سیاسی بحران کا خاتمہ
ملک کی خوبصورتی، ملک کی ترقی اسی صورت میں ہے کہ اس ملک میں امن و سکون کا ماحول بنایا جائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، وہ آیت تو منافقین کے بارے میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ میاں زمین میں فساد برپا مت کرو، گڑبڑی مت مچاؤ، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو درستگی کا کام کر رہے ہیں۔ آج جو ہجومی تشدد کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے افراد ہیں، جب ان سے آپ کہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، وہ یہ کہے گا غلط نہیں کر رہے ہیں، ہم ملک کے حق میں بہتر کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، تمہاری قوم کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ سب ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور ملک کی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ پر یہ کلنک کا ٹیکا ہے، دھبا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر ملک میں امن چاہتے ہو تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر ملک کی ترقی چاہتے ہو تو ملک کے ہر شہری اور ہر باشندے کو امن و سکون اور آزادی ملنی چاہیے، تب جا کر ملک کا نظام بدلے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور جو ہجومی تشدد میں پیش ہیں ان لوگوں کو، اور جو زہریلا ذہن رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے ملک میں امن و سکون کا دورہ ہو جائے، ہر آدمی ہنسی خوشی اور آرام سے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔